اہم خبر، اس وقت کی بڑی خبر کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے نا، پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں بیکاز ہم ایم بی ایس سے ملیں گے، اس کو کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارا خیال کریں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بھی ان کا خیال کریں گے۔ لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ جی پاکستان کو کہا جائے کہ جناب ایک گولہ ایران کے سعودی عرب کے اندر گر گیا تو پاکستان یہاں سے F-16 اڑا کے تو وہاں پہنچ جائے، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اب پاکستان افغانستان کے اندر آج 15 دن ہو گئے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، تو کیا سعودیز جو ہیں وہ ان کے کل جو بات ہو رہی تھی اس کی، شہباز شریف صاحب نے بڑا سٹرونگ میسیج خط بھی لکھا اور پھر ٹویٹ بھی کیا، تو کیا پاکستان گورنمنٹ ہیز سم سیریس آئیڈیا کہ یہ چیز ختم ہونے والی؟ کچھ پہلے 8-9 دن ہم نے بڑا ایمبیگوس رکھا ہوا تھا، کل بڑا ٹھک کے بولڈ سٹانس، ان کو شہید کہا، ان کو مبارکباد دی۔ اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل کنفیوز ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ آخر وقت تک ہم لڑیں گے، ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ امریکن پبلک کو کیا سیل کریں گے، یہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے کیا چیز سیل کریں گے؟ یہ سیل کریں گے کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی تباہ کر دی، وہ تو نظر نہیں جو ہے وہ ابھی فی الحال پاکستان کو سعودی عربیہ نے جواب نہیں دیا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ایم بی ایس بہت زیادہ پاکستان سے خوش نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کی مین ریزن تو ایران ہی ہے کہ ایران جس طرح سے اٹیک کر رہا ہے سعودی عربیہ پہ، تو پھر کہا یہی جا رہا ہے کہ تو بھیا پاکستان کا پردھان منتری سعودی عرب پہنچ گیا ہے، اور سعودی عرب میں اس کو امید تھی کہ میرا گرانڈ ویلکم کیا جائے گا، پر ویلکم کچھ ہوا نہیں ہے۔ ایئرپورٹ کی تو اس نے ویڈیو تک نہیں ڈالی، لگتا ہے کہ اس کو ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ریسیو کرنے تک نہیں گیا ہے۔ یہ کمرے کے اندر میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر پاکستان کو کافی زیادہ پھٹکار لگائی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ان کو پھٹکارا گیا ہے، کیونکہ اس کمرے کی میٹنگ سے جب یہ لوگ باہر نکلے ہیں تو ان کی شکلیں آپ دیکھیے، سائیڈ میں پاکستان کا ایک ڈڑیل منتری ہے عطا اللہ تارڑ، اس کو آپ غور سے دیکھو، لگتا ہے کہ سعودی کے سرکشا گارڈ نے اس کو ریڈ کارپیٹ سے باہر کروا دیا ہے، کیونکہ یہ بار بار الٹے سیدھے بیان دیتا ہے۔ سعودی عرب بھی ناراض ہے کہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کہتا ہے کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیا، ہم سے پیسے لے لیے، اور جب ہمیں بچانے کی بات آئی تو پاکستانی نا نکر کر رہے ہیں، اور اسی لیے شاید سعودی نے ان کو بری طریقہ سے پھٹکار۔ اہم خبر، اس وقت کی بڑی خبر کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے نا، پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں بیکاز ہم ایم بی ایس سے ملیں گے، اس کو کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارا خیال کریں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بھی ان کا خیال کریں گے۔ لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ جی پاکستان کو کہا جائے کہ جناب ایک گولہ ایران کے سعودی عرب کے اندر گر گیا تو پاکستان یہاں سے F-16 اڑا کے تو وہاں پہنچ جائے، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اب پاکستان افغانستان کے اندر آج 15 دن ہو گئے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، تو کیا سعودیز جو ہیں وہ ان کے جیٹس آ گئے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم افغانستان پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ لیڈرشپ کی کال ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ کوئی جنگ صرف اونلی ایشو نہیں ہے جو میرے خیال میں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے گئے، اور بہت سارے ٹاپک ہوتے ہیں بھائی ملکوں کے درمیان، لیکن ایک چیز ہے، پرائمری ٹاپک وہی ہے، اکانومی، سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی اور ٹریڈیشنل سیکیورٹی، کوئی ہم سے مدد چاہیے، انٹیلیجنس چاہیے، بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارا ایک رہتا ہے سعودیز کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے یہ اس کو اسی اینگل سے ہی دیکھنا چاہیے، اور کسی اور اینگل سے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ پھر وہ لوگ ہیں، باتیں کرتے ہیں، پائنا ہے ویکھو نا کی ہو گیا، اوکے لیں گے، ہم نے مار آج بھی ہم نے بڑے حملے کیے ہیں ایران ادھر افغانستان کے اندر، تو کیا ہم کوئی جا کے ان کو کہتے ہیں ہمیں یہ کچھ دے دو سعودیز کو؟ ہم تو نہیں کہتے جا کے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم تو کر رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ ہم کو ہماری سیکیورٹی کو چیلنج کرے گا، اور یہ اس طرح کا تھریٹ ہے جس کو ہم مینج کر سکتے ہیں۔ اب افغانستان والے تھریٹ کو ہم مینج کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اگر سعودی عرب جنگ شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس آن دا بیسس آف دس ہماری وہ ہے، تو ہم کیوں اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ اگر جس طرح مثال کے طور پہ
दफन हो गया है ईरान की जंग के मलबे में, इट्स डेड। इब्राहिम अकॉर्ड्स जितने हुए हैं वो हुए हैं, दे आर ऑल्सो डेड। एटलीस्ट सऊदी अरेबिया तो नहीं आएगा ना, वो जिन्होंने ज्वाइन करना था वो कर लिया, उनको भी महंगा पड़ रहा है बाय द वे। कल जो बात हो रही थी इसकी, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज खत भी लिखा, मुबारकबाद और फिर ट्वीट भी किया। तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ सम सीरियस आइडिया कि एक चीज़ ख़त्म होने वाली? कुछ पहले 8-9 दिन हमने बड़ा एम्बिगुअस रखा हुआ था, कल बड़ा ठुक के बोल्ड स्टांस, उनको शहीद कहा, इनको मुबारकबाद दी, इनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी कि आप होंगे, मुल्क आगे चलेगा। और उससे और ट्रंप उस बंदे को कहता था कि नहीं नॉट एक्सेप्टेबल। बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं मगरिब से, क्योंकि हमारे अपने खत्ते की असेसमेंट भी हम देखते हैं अमेरिका क्या सोच रहा है, और हमारे दिल कई लोगों में जोम है कि अमेरिका बहादुर बड़ा क्या है। तो देयर वाज व्हाट आई वुड से एम्बिवलेंट अप्रोच कि जनाब पता नहीं क्या बनेगा, लेट्स वेट एंड सी। देयर वाज, आप और हम तो शुरू से कह रहे थे कि दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर, बिगेस्ट मिल्स कैलकुलेशन, और उसको महंगा पड़ेगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कंफ्यूज हैं कि कभी वो कहते हैं कि जंग खत्म हो गई, कभी वो कहते हैं कि आखिर वक्त तक हम लड़ेंगे। उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो अमेरिकन पब्लिक को क्या सेल करेंगे, ये मिड टर्म इलेक्शन से पहले क्या चीज़ सेल करेंगे। ये सेल करेंगे कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी तबाह कर दी, वो तो नज़र नहीं आता कि तबाह हुई है। ये तय करेंगे कि क्या ईरान का एटम बम का वो जो है वो हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तबाह कर दी, वो भी नहीं नज़र आता उसमें। तो ईरान के जो सदर का बयान है, वो सदर के बयान है एक ऐसे शख्स का बयान जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। यानी ये बयान कोई डिफीटेड प्रेसिडेंट नहीं करता, ये बयान एक जिसने विक्ट्री हासिल कर ली है, वो ये कहता है कि भाई ये बातें आप माने तो अब जंग मेरे हाथ में, जंग को खत्म करना मेरे हाथ में है। आप ये बातें मानेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी, आप ये बातें नहीं मानेंगे तो मैं जंग लड़ता रहूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू एक बहुत ही कंफ्यूज उसमें टेरेन में चले गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ईरान को किस तरीके से और दुनिया को, अपने लोगों को किस तरह सेटिस्फाई करें कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी है। क्योंकि जब वो ये बयान देते हैं ईरान को शिकस्त दी है, ईरान मिसाइल दाग देता है और फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो इस वक्त जो बॉल है वो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कोर्ट में फेंक दी है ईरान ने कि जी ये बातें मानोगे तो जंग खत्म होगी, वरना जंग जारी है। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जहां आप लोग ये कह रहे हैं, आपने भी और भट्टी साहब ने भी ये बात की। तो दोस्तों, सऊदी जाने का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक ही मकसद है कि वहां से $10 बिलियन की जुगाड़ लगानी है। 5 बिलियन का तेल और 5 बिलियन बैंक में पाकिस्तान को चाहिए, पर सऊदी भी इसके बदले बहुत कुछ चाहता है जो कि सऊदी को मिल नहीं रहा है। और पाकिस्तान के एक्सपर्टों को अभी आप सुनो तो उनका कहना है कि डिफेंस पैक्ट तो ऐसा है कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला होगा, भारत हम पर हमला करके तो देखे, सऊदी अरब हमें फाइटर जेट लेकर बचाने आएगा। वो तो देख लिया कि अफगानिस्तान रात दिन तुम्हारी कनपटी पर 2 तमाचे मार के जा रहा है और तुम्हें बचाने कौन आता है। खुद की जान बचाने के अब लाले पड़ जाएंगे जब सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पर तुम हमला कर दोगे। ऊपर से शहबाज शरीफ की मीटिंग के बाद जिस प्रकार से वहां के मंत्रियों की शक्लें बन रही हैं, उससे सब पता चल जाता है कि किसको कितनी फटकार पड़ी है। सऊदी वाले भी नाराज हैं। पाकिस्तान ने तो यह बोल दिया कि सऊदी पर हमला नहीं हुआ है, और शायद लगता है कि शहबाज शरीफ को कमरे में बिठाकर फोटो दिखाई होगी कि जाहिल इसको देखो, ये हमारी रिफाइनरियां थी, ये हमारे शहर थे जिनके ऊपर हमले हो रहे थे, और तुम पाकिस्तान में बैठे ज्ञान छाट रहे थे कि हमला तो सऊदी में हुआ ही नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान की मंत्रियों की शक्लें बन गई हैं जैसे उनको कमरे के अंदर बहुत बुरी तरीका से रगड़ा गया हो।